السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتعتبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر ونحن علی ذلک لمن الشاہدین ومن الشاکرین والآمنین والحمد للہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن پھول، بیدم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم سید عالم جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا سرور کون و مقام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر مطہر و مطہر بارگاہ میں اپنی اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جھوم کر باواز بلند درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا ملجانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسالت اور آری رسالت پہ ایک مرتبہ اور باواز بلند صلی اللہ علیہ نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا ملجانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین۔ اور ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، کیسے بھولیں ہم تیرا یوم شہادت اے حسین۔ اور حال میرا کچھ بھی ہو پر عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو پر عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین،
بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، کربلا کی ریت پر ہے کون جو سجدے میں ہے، کربلا کی ریت پر ہے کون جو سجدے میں ہے، موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے، موت رسوا ہو گئی زندگی سجدے میں ہے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائیں، اللہ کی راہ میں جو شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو جب شہداء کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا کیسے شعور ہو جائے گا؟ جب شہید زندہ ہیں تو امام الانبیاء کیوں نہیں زندہ ہو سکتے؟ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ بھوک کے ذریعے، خوف کے ذریعے، تمہارے مال، تمہارے باغات، تمہاری اولادوں کو چھین کر کے، اور جو اس پر صبر کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے انہیں خوشخبری سنا دیجیے۔ ان تمام مصیبتوں کے پہنچنے کے بعد، پریشانیاں آنے کے بعد بھی وہ صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، تو ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کے دین کی تحفظ کے لیے امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام میدان کرب و بلا میں ظالم و باطل کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرات گرامی، کل میں نے بتایا تھا ایک ایک کر کے اصحابان امام علی مقام آتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغوں کی باری آتی ہے، اس میں سے حضرت قاسم کی شہادت تک کل میں نے بیان کیا۔ ابھی حضرت قاسم کو، لاش قاسم کو لے کر کے امام علی مقام خیمے میں جاتے ہیں اور صبر و شکر کی تلقین کرتے ہیں خواتین کو، شہزادیوں کو، کہ اتنے میں حضرت بی بی زینب آتی ہیں۔ حضرت بی بی زینب جو امام علی مقام کی بہن ہیں، حضرت بی بی زینب آتی ہے، آنے کے بعد دامن پھیلا دیتی ہے، عرض کرتی ہے بھائی اب تک میں نے کچھ نہیں مانگا، اور جو بھی میں مانگا آپ نے اسے پورا کیا، آج میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، مجھے عطا کریں گے؟ امام علی مقام نے فرمایا آج تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، آج میں تمہیں کیا دوں گا، لیکن میں ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا ہوں جہاں پہ کوئی بھی آتا ہے تو محروم نہیں ہوتا ہے۔ مانگ بہن کیا مانگتی ہے؟ حضرت بی بی زینب اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے عرض کرتی ہے اے بھائی سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، میری بھی آرزو ہے، میری بھی تمنا ہے کہ میرے دو ننھے ننھے بچے ہیں، ایک حضرت اون ہے، ایک حضرت محمد ہیں، آپ اجازت دیں کہ میں اپنی زندگی کی کمائی ہوئی پونجی، جو میری زندگی کی پونجی ہے، میں اسے بھی آپ کے قدموں میں قربان کرنا چاہتی ہوں۔ عزیزان گرامی، حضرت امام علی مقام راضی نہیں ہوتے ہیں، لیکن حضرت بی بی زینب کہتی ہے اے بھیا اگر آپ آج اجازت نہیں دو گے تو کل میں اپنی والدہ کو، اپنی ماں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ حضرت امام علی مقام سے اجازت لیتی ہے اور لینے کے بعد دونوں بچوں کو پیار کرتی ہے۔ جب دونوں بچوں نے پیار اور محبت دیکھا ہے اپنی ماں کا تو کہنے لگے ہیں ماں اس سے پہلے
پہلے تو ایسا پیار نہیں کیا ہے، آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج آخری پیار کر رہی ہو، آخری محبت بھری نگاہ سے دیکھ رہی ہو۔ حضرت بی بی زینب کہتی ہے ہاں میرے بچے، آج تمہیں امام عالی مقام کے قدموں میں قربان ہونا ہے، کہو کیا تم جاؤ گے؟ کہا اماں ہمیں بزدل سمجھ رکھا ہے، ہم ایسے نہیں ہے، ہم پیٹھ دکھا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ والدہ نے کہا، حضرت بی بی زینب نے کہا تو پھر جاؤ نانا جان کے دین کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دو۔ دونوں بیٹوں کو، دونوں شہزادوں کو سجاتی ہے، سوارتی ہے، خوشبو لگاتی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، اور اس کے بعد لے کر کے حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتی ہے۔ دونوں کے ننھے ہاتھوں میں دو تلوار تھما دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا جاؤ، واپس پلٹ کر کے نہیں آنا۔ اونو محمد نکلتے ہیں، حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، قدمین شریفین سے لپٹ جاتے ہیں، آپ کے قدم مبارک کو چومتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب کہتی ہے بھائی میرے بھائی جان، آپ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دے، یہ جا رہے ہیں نانا کے جان کے دین کے تحفظ کے لیے میدان کربلا کے طرف۔ حضرت اونو محمد قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں، حضرت امام علی مقام اٹھاتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، دونوں بچے سلام پیش کرتے ہیں، نکلتے ہیں میدان کارزار کی طرف۔ جب ظالموں نے دیکھا ہے، یزیدی کتوں نے دیکھا ہے، تو کہا اب امام بچوں کو بھیج رہے ہیں۔ اور محمد نے کہا او ظالم خاموش ہو جا، تمہاری زبان کھینچ لیں گے، وہ بھیجے نہیں ہیں، ہم خود سے آئے ہیں امام علی مقام کے قدموں میں قربان ہونے کے لیے، نانا جان کی شریعت کے تحفظ کے لیے ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لوگوں نے کہا تم جذبات میں آ گئے ہو، تم ایموشنل ہو گئے ہو، لہٰذا تم ایک کام کرو، یزید کی بیعت کر لو تو تمہیں سب کچھ مل جائے گا، تمہیں دولت مل جائے گی، ثروت مل جائے گی۔ اور محمد نے کہا تو مجھے دے گا، تو مجھے دے گا، بھکاری ابن بھکاری، فقیر ابن فقیر، ارے مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ، اس لیے کہ میرے نانا جان وہ ہے کہ مختار کائنات سا داتا کوئی نہیں، جیسے میرے رسول ہیں ویسا کوئی نہیں۔ میرے نانا جان تو وہ ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہیبت ہاں تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اونو محمد نے کہا تو مجھے کیا دے گا، مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ۔ ان لوگوں نے کہا یہ بچے تو ہیں لیکن باتیں بہت بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اونو محمد نے آواز دی بھیجو جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہے، ایک ایک کر کے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے سمجھا تھا بچے ہیں، لیکن اونو محمد نے بتا دیا علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سنتے ہی اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغ ہیں۔ اونو محمد نے مقابلے میں بلایا ہے، ایک ایک کر کے آتے ہیں، لیکن جب ان لوگوں نے دیکھا کام تک ختم نہیں ہو رہا ہے، اونو محمد کے مقابلے میں چاروں طرف سے لوگ تیروں کی بارشیں شروع کر دیتے ہیں، نیزوں کی انریاں چلنے لگتی ہے۔ اتنے میں اونو محمد نے آواز دی ہے چچا جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے، اپنے بھانجے کی خبر لیجئے، مامو جان اپنے بھتیجے کی خبر لیجئے، آقا حسین اپنے بھانجے کی خبر لیجئے، آقا حسین آئے آئے۔ اونو محمد نے پکارا ہے، حضرت امام علی مقام آگے بڑھے ہیں، دونوں بچوں کو اٹھایا ہے، دونوں بچے نے دم توڑ دی، انا للہ و انا الیہ راجعون، لے کر کے آتے ہیں خیمے میں، ہنگامہ برپا ہے، حضرت بی بی زینب کے گود میں دیتے ہیں۔ بی بی زینب نے کہا میرے بچے آ گئے ہیں، حضرت امام علی مقام نے کہا ہاں بہن تیرے بچے آ گئے۔ آپ نے مسکرایا ہے اور مسکرانے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا ہے رب کی بارگاہ میں، اے پروردگار عالم تو نے میرے بچوں کی قربانی بھی
قبول کر لی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی یہ باتیں چل رہی تھی کہ اتنے میں بچی سکینہ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہے، اور آنے کے بعد کہتی ہے بابا جان پیاس کی شدت ہے، دیکھو میری زبان سوکھی جا رہی ہے۔ حضرت امام عالی مقام ادھر بی بی زینب کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، ادھر حضرت سکینہ آتی ہے کہ اچانک نظر پڑتی ہے حضرت عباس علمدار کی طرف۔ آپ حضرت سکینہ کہتی ہے، چھوٹی سی شہزادی ہے، کہتی ہے بابا جان ہم آپ سے نہیں بولیں گے، میرے چچا ہے نا۔ حضرت عباس کی طرف جاتی ہے اور جانے کے بعد کہتی ہے چچا جان پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہوں، دیکھو بھیا اصغر بے ہوش پڑا ہوا ہے، ذرا ایک قطرہ پانی کا پلا دو۔ حضرت عباس تڑپ اٹھتے ہیں، آتے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں اور گزار ہوتے ہیں آقا حسین اب مجھے اجازت دیں، مجھ سے ان بچوں کی پیاس نہیں دیکھی جا رہی ہے، ان کی زبانیں دیکھے سوکھ کر کے کانٹا ہو چکی ہے، مجھے اجازت دیں۔ حضرت عباس علمدار اجازت مانگتے ہیں، حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں میرے بھائی اگر تم گئے پانی لانے کے لیے اور شہید ہو گئے تو میرا علم کون اٹھائے گا؟ تم میری جان ہو تم نہ جاؤ۔ حضرت عباس اصرار کرتے ہیں، بہت زیادہ اصرار دیکھا ہے، اجازت دی ہے، مشکیزہ اٹھایا ہے حضرت عباس نے، اور اٹھانے کے بعد آپ نکل پڑتے ہیں۔ جیسے ہی نکلنا ہوتا ہے ایک منحوس آواز گونجتی ہے، خبردار خیمہ حسینی میں ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے ورنہ ہم ایک بھی نہیں بچیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نکلتے ہیں اور شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے حملہ کرتے ہیں اور تلوار چلاتے ہوئے آپ نہر فرات کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرات میں پہنچ کر کے مشکیزہ بھرتے ہیں، مشکیزے میں پانی بھرنے کے بعد آپ وہاں سے لے کر کے چلتے ہیں۔ لوگوں نے کہا ایک قطرہ پانی بھی خیمہ حسین میں نہ پہنچنے پائے ورنہ آج 20,000 کا لشکر ایک ایک کر کے یہ لوگ ختم کر دیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس مشکیزہ لیتے ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے اور پھر تلوار بھی چلا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں حضرت عباس کی بہادری کو، آپ دیکھیں حضرت عباس کی شجاعت کو۔ حضرت عباس آگے بڑھتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہے ہیں کہ اچانک ایک زورارہ نام کا شخص پیچھے سے وار کرتا ہے، آپ کا ایک بازو کٹ جاتا ہے۔ اتنے میں آپ مشکیزے کو دانت سے دباتے ہیں اور ایک ہاتھ سے تلوار چلاتے ہیں، دوسرا ایک شقی ازلی نے کیا ہے، آپ کے دو بھی ہاتھ کٹ گئے ہیں۔ مشکیزے کو دانت سے دبا کر کے آپ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ آپ نے پکارا ہے، پکارے عباس اے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک لوگوں نے تیروں کی بارشیں شروع کی اور ایک تیر آ کر کے مشکیزے پر لگتا ہے، تیر کا لگنا تھا کہ پانی گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب حضرت عباس مایوس ہوتے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں ہو رہی تھی۔ حضرت عباس زمین پر آتے ہیں زخموں سے چور ہو کر کے، آقا حسین کو پکارتے ہیں، حضرت امام علی مقام آتے ہیں اور آنے کے بعد اپنی گود میں لیتے ہیں حضرت عباس کو، اور گود میں لینے کے بعد کہتے ہیں اے میرے بھائی آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس نے آنکھیں کھولی ہے، امام علی مقام کی زیارت کی ہے اور اس کے بعد آپ دم توڑ دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس کو لے کر کے حضرت امام علی مقام خیمے کی طرف آتے ہیں۔ خیمے میں ہنگامہ برپا ہے۔ بچی سکینہ جب دیکھتی ہے، شہزادی سکینہ جب دیکھتی ہے حضرت عباس کو، ان کے بغل میں جا کر کے کہتی ہے چچا جان ہم سے آپ اتنا روٹھ گئے، ذرا اٹھے تو مجھ سے بات کر لیں، مجھے بتا تو دے کہ آخری وقت میں آپ مجھ سے راضی تھے یا نہیں تھے۔ حضرت امام علی مقام نے صبر کے گہوارے میں پہنچایا حضرت شہزادی سکینہ کو، اور اس کے بعد اتنے میں حضرت امام علی اکبر آتے ہیں، کہتے ہیں بابا جان اب مجھے جانے کی اجازت دے۔ حضرت امام علی مقام نے کہا بیٹے سارے لوگ تو شہید ہو گئے، میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، فاطمہ زہرا کے نور نظر ہو، جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت مانگو، تمہاری پھوپھی نے بڑے ناز و نعم سے تمہیں پالا ہے،
بڑے پیار اور محبت سے پالا ہے۔ حضرت بی بی زینب کے پاس آتے ہیں علی اکبر، آنے کے بعد اجازت مانگتے ہیں، پھوپھی جان اجازت دیجئے، آج نانا جان کے سر مبارک سے جو مکے میں خون بہا تھا، آج اس کی تکمیل کے لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام علی اکبر کو لے کر کے حضرت بی بی زینب آتی ہے، حضرت امام علی مقام سے کہتے ہیں، امام علی مقام نے جب اسرار دیکھا ہے، حضرت امام علی اکبر کو اجازت دیتے ہیں، حضرت امام علی اکبر کو اجازت دیتے ہیں۔ حضرت علی اکبر نوجوان 18-19 سال کے ہیں، آپ نکلتے ہیں، آپ کو تیار کر کے دولہا بنا کر کے، شہادت کا دولہا بنا کر کے حضرت امام نے بھیجا۔ آپ میدان کربلا میں جاتے ہیں، یزیدیوں نے دیکھا، یزیدی بوڑھے جو تھے وہ تلواریں اپنی اپنی نیچے گرا دی۔ شمر نے کہا تم نے تلواریں کیوں گرا دی ہے؟ کہا ارے تم کیسے بدبخت ہو، ہم حسین سے تو جنگ کر سکتے ہیں، یہ تو نبی آ گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ظالموں نے کہا دھوکہ ہو رہا ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ ہم شبیہ نبی ہیں۔ اس لیے کہ حضرت امام علی اکبر سر سے پاؤں تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب صحابہ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی تھی تو حضرت امام علی اکبر کی زیارت کر لیا کرتے تھے۔ امام علی اکبر جو مصطفیٰ کی تصویر تھے، ہم شبیہ پیغمبر تھے، ہم شبیہ نبی تھے، جب وہ جنگ میں آتے ہیں لوگوں نے کہا دھوکہ ہو رہا ہے، یہ ہم شبیہ نبی ہیں، نبی کی تصویر ہیں۔ حضرت امام علی اکبر مختصر یہ کہ للکارتے ہیں، لیکن آپ کے سامنے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، آپ خود ہی بڑھ کر کے حملہ کرتے ہیں۔ آپ جب دائیں جاتے ہیں تو دائیں والے بائیں بھاگ رہے ہیں، آپ جب بائیں جاتے ہیں بائیں والے دائیں بھاگ رہے ہیں، آپ جب سامنے جاتے ہیں تو سامنے والے دائیں بھاگ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کا عذاب ان پر، اللہ کا قہر نازل ہو گیا ہے۔ حضرت امام علی اکبر گاجر موڑی کی طرح کاٹتے چلے جا رہے تھے۔ حضرت عزیزان ملت اسلامیہ کہ اتنے میں پیاس کی شدت ہوئی، حضرت امام علی اکبر پلٹتے ہیں، آقا حسین ابا جان بابا جان آواز دیتے ہیں اور العطش العطش کہتے ہیں کہ پانی کا ایک قطرہ مل جائے تو ہم بتا دیں گے علی شیر خدا کے شیر نر کیسے ہوتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام علی اکبر جب آقا حسین سے کہتے ہیں، آقا حسین نے کہا بیٹے جاؤ، اب نانا جان جام کوثر لیے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، جاؤ جام کوثر کا جام لے کر کے نانا جان انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی اکبر کو اپنی انگوٹھی نکال کر کے دیتے ہیں اور دینے کے بعد کہتے ہیں اسے منہ میں رکھ لو۔ حضرت علی اکبر منہ میں رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بابا جان تھوڑی تسکین ہو رہی ہے، تسلی ہو رہی ہے، پلٹے ہیں میدان کی طرف۔ اس کے بعد آپ نے آواز دی ہے، آواز دینا ہوتا ہے۔ عمرو ابن سعد کہتا ہے ارے یہ نوجوان جو 3 دن سے بھوکا پیاسا ہے تمہیں للکار رہا ہے، حل من مبارز کا نعرہ لگا رہا ہے، تم اتنے بڑے بڑے پہلوان ہو، پہلوانی کا دعویٰ کرنے والے ہو، اپنی بہادری کا دعویٰ کرنے والے ہو، اس کے مقابلے میں نہیں جا رہے ہو۔ اس نے نام لے کر کے کہا طارق بن شیس جاؤ اس کے مقابلے میں۔ طارق بن شیس دنیاوی لالچ میں آ کر کے اس کے حضرت امام علی اکبر کے مقابلے میں آتا ہے۔ امام علی اکبر نے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد غصے میں جب اس کا لڑکا دیکھتا ہے، ایک کے بعد دیگرے 2-3 لڑکے تھے سارے آتے ہیں، امام علی اکبر سب کے کام کو تمام کرتے ہیں، سب کو ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آواز گونجتی ہے ارے یہ علی شیر خدا کے شیر کا بیٹا ہے، یہ ایسے نہیں ہو کام ہوگا، چاروں طرف سے حملے کرو۔ عزیزان گرامی، 1000 لوگوں نے چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں شروع کی، نیزوں کی انیاں چلنے لگی، تلواریں چلنے لگی۔ ایک نیزہ آتا ہے حضرت امام علی اکبر کے سینے پر لگتا ہے، حضرت امام علی اکبر سواری سے نیچے آتے ہیں، آنے کے بعد پکارتے ہیں اے بابا جان اپنے بیٹے کی خبر لے۔ حضرت امام علی اکبر پکارتے ہیں بابا جان اپنے بیٹے کی خبر لیں۔ آقا حسین آتے ہیں میدان کی طرف، حضرت امام علی اکبر کو اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد امام علی اکبر کہتے ہیں بہت تکلیف ہو رہی بابا، بہت درد محسوس ہو رہا ہے بابا، پانی کی بہت شدت کی پیاس لگی ہے، قطرہ پانی کا مل جائے۔
آقا حسین کہتے ہیں بیٹے مجھ سے نہیں نانا جان سے پانی مانگ. آپ نے لو لگایا ہے اور اس کے بعد مسکرا دیا ہے. امام نے پوچھا ہے بیٹے یہ مسکرانا کیسا؟ کہا میں نے لو لگایا ہے اپنے آقا کی طرف, اپنے نانا جان کی طرف. میں دیکھ رہا ہوں کہ نانا جان سامنے کھڑے ہیں اور بول رہے ہیں بیٹے بابا سے پانی نہ مانگ, آؤ آؤ ہم تمہیں پانی دیں گے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں, ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام علی اکبر, آپ امام علی مقام کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں. امام علی مقام لاش اکبر کو لے کر کے آتے ہیں خیمے کی طرف. ہنگامہ بپا ہے, آپ شبر و شکر کی تلقین دیتے ہیں. اس کے بعد ابھی یہ حضرت امام علی اکبر کے لاش مبارک کو لا کر کے رکھے تھے کہ حضرت ام رباب آتی ہیں, اور آنے کے بعد حضرت بی بی زینب کہتی ہے بھائی دیکھو نا یہ ننھا علی اصغر جس کی زبان سوکھ کر کے کاٹا ہو چکی ہے, ظالموں سے کہو ایک قطرہ پانی کا دے دے, اگر دشمنی ہے تو تم سے ہے. اس بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ وہ بھی اولاد والے ہیں, ہو سکتا ہے انہیں رحم آ جائے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام علی اصغر کو امام علی مقام لیتے ہیں گود میں اور لے کر کے چل پڑتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ پانی کے قطرے کے پیاسے تھے, لیکن آؤ قادری تمہیں بتاتا ہے وہ پانی کے پیاسے نہیں تھے, شہادت کے جام کے پیاسے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ, اس لیے کہ جن کی زبانیں بولتی تھی, بول کر کے وہ لوگوں نے شہادت کا جام پیا تھا. علی اکبر بول کر کے شہادت کا جام پیا تھا, امام قاسم بول کر کے شہادت کا جام پیا تھا, امام عباس بول کر کے شہادت کا جام پیا تھا. یہ ننھے علی اصغر ہیں جو بھی بولتے نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ خاموش ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ یہ بھی چاہ رہے تھے, اس لیے کہ بچے کو جب اپنی بات منوانی ہوتی ہے تو وہ رو کر کے اپنی بات منوا لیتا ہے. جب اپنے طرف ملتوی کرنی ہوتی ہے کسی کی توجہ کو تو رو کر کے, بس یہ ہے کہ سمجھنے کا پھیر ہوتا ہے. لوگ اپنے اپنے انداز میں سمجھتے ہیں. امام علی اصغر یہ جان رہے تھے عزیزان ملت اسلامیہ کہ پانی ملنے والا نہیں ہے. امام علی مقام یہ جان رہے تھے کہ پانی ملنے والا نہیں ہے, لیکن اتمام حجت کے لیے آپ جا رہے تھے تاکہ کربلا کی تاریخ مکمل ہو جائے. حضرت امام علی اصغر کو لے کر کے ظالم و باطل کے سامنے جاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں او ظالمو اگر تمہاری دشمنی ہے تو مجھ سے ہے, آؤ مجھ سے مقابلہ کرو. اس چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس ننھے سے بچے نے کیا بگاڑا ہے؟ ایک قطرہ پانی کا دے دو. اتنے میں ہرملا نامی ایک شخص نے ایک تیر چلائی ہے. وہ تیر حضرت امام علی اصغر کے مقدس حلقوم کو چیرتا ہوا حضرت امام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. حضرت امام علی مقام کے ہاتھوں میں خون کا قطرہ آتا ہے. آپ آسمان کی طرف دیکھ کر کے مولا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پروردگار عالم, اس ننھے سے بچے کی بھی قربانی قبول کر لے, اس ننھے سے بچے کی بھی قربانی قبول کر لے. اور اس کے بعد لے کر کے خیمے کی طرف آتے ہیں. والدہ نے کہا, امام علی اصغر کی والدہ نے, لگتا ہے ظالموں نے پانی دے دیا ہے, بچے پر رحم کھا گئے ہیں. لیکن جب گود میں لیتی ہے حضرت امام علی مقام کہتے ہیں پانی کا قطرہ تو نہیں ملا ہے, لیکن میرے بچے نے بھی جام شہادت نوش کر لیا ہے. 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے. عزیزان گرامی, یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام تمام بچوں کو لے کر کے آئے تھے, ایک کے بعد دیگرے قربان ہو رہے تھے. امام علی مقام اگر چاہتے تو آپ پہلے شہید ہو گئے ہوتے, کیونکہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت نہ ہوئی. ظالموں نے کیا کہا تھا, عمرو ابن سعد نے کیا کہا تھا, شمر الجوسن نے کیا کہا تھا, امام ہم تم سے دشمنی نہیں کرتے, کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ قرابت دار کے ہاتھ میں دے دو. امام علی مقام کے پاس میں راستے موجود تھے, آپ چاہتے تو تھوڑے وقت کے لیے بیعت کر لیتے اور مدینہ جا کر کے بیعت توڑ دیتے, بچوں کی جانیں بچ جاتی, امام قاسم بچ جاتے, امام علی اصغر بچ جاتے, امام علی اکبر بچ جاتے, جناب حر بچ جاتے, اولو محمد بچ جاتے. لیکن امام علی مقام کے یہاں شریعت کا اصول بھی موجود تھا.
شریعت کا قانون ہے، اسلام کا قانون ہے، اگر جان بچانی ہو اور پیاس کی شدت سے کوئی تڑپ رہا ہو تو اتنی مقدار میں شراب بھی پی سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ جائے۔ شریعت کے اصول امام کے سامنے بھی تھے، بھوک کی شدت سے آدمی تڑپ رہا ہو تو اتنی مقدار، اگر اس وقت کوئی چیز مہیا نہ ہو اور خنزیر کا گوشت ہو تو اتنی مقدار کھا سکتا ہے جس سے اس کی جان بچ سکے۔ یہ شریعت کے اصول موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام عالی مقام نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ امام عالی مقام نے وہ طریقہ اختیار کیا جو ان کے نانا جان نے انہیں عطا کیا تھا۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ اور جب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت کھلے طور پر دیجیے، کھلے طور پر اسلام کا اعلان کیجئے، اب چھپانے کا وقت نہیں ہے، پھیلانے کا وقت ہے اسلام کو۔ تو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فکر مند تھے کہ کہاں سے شروعات کی جائے۔ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت دار سے شروع کرے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کی دعوت دینا شروع کیے عزیزان گرامی، تو مکے کے جو کفار تھے وہ لوگ آئے جناب ابو طالب کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں اے جناب ابو طالب ہم بہت عزت تمہاری کر چکے، اب ہم تمہاری عزت نہیں کریں گے، تم اپنے جس سے تم محبت کرتے ہو سب سے زیادہ محمد ابن عبداللہ کو روکو، اپنے بھتیجے کو روکو، وہ یہ کام نہ کرے۔ حضرت جناب ابو طالب لاٹھی لیتے ہیں اور لینے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جناب ابو طالب کہتے ہیں اے میرے بھتیجے آج میں نے مکے والوں کا رنگ الگ دیکھا ہے، ان کی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے بات کر سکے، مجھے حاکم و فیصل کی حیثیت سے وہ لے کر کے جایا کرتے تھے، میں جو فیصلہ کرتا تھا وہ قبول کرتے تھے، لیکن آج میں نے کچھ ان کا مزاج الگ دیکھا ہے، ان کا تیور الگ دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جناب ابو طالب نے کہا بیٹے اگر تم اسی طرح سے اسلام کی دعوت دیتے رہو گے یا جنگ پر آمادہ ہو جائیں گے تو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ پورے مکہ والے جانتے ہیں، اور میں اکیلا لڑائی بھی نہیں کر سکتا ہوں، لہٰذا تم اس سے باز آ جاؤ۔ اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبکہ بظاہر ان کا اپنا چچا انکار کر رہا تھا حمایت کرنے سے، مدد کرنے سے، اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جواب دیا تھا ارشاد فرمایا تھا چچا جان سن لو، آپ کو بھی ساتھ نہ دینا ہے نہ دو، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج لا کے دے دے، بائیں ہاتھ پر چاند دے دے، پوری دنیا کی دولت میرے قدموں میں رکھ دے، لیکن میں اس کے باوجود بھی ساری دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ساری دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دوں گا، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہم اسے پورا کر کے رہیں گے۔ اسی نبی کا نواسہ تو میدان کربلا میں ہے، اسی نبی کا لال تو میدان کربلا میں ہے، اسی نبی کے جگر کا ٹکڑا تو میدان کربلا میں ہے، جن کے حوالے سے آقا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، حسین کا قول میرا قول ہے، حسین کا کردار میرا کردار ہے، حسین کا خون میرا خون ہے، اسی نبی کا نواسہ میدان کربلا میں ہے۔ وہ ذہن دینا چاہتا ہے او ظالمو تم اس ہاتھ کو ایک معمولی سا ہاتھ سمجھ رکھے ہو، اس ہاتھ کو ایک معمولی سا ہاتھ سمجھ رکھے ہو، غور کرو ذرا اسے امام حسن مجتبیٰ کی نظر سے دیکھو، ذرا اسے میرے نانا جان کی نظر سے دیکھو، ذرا ان ہاتھوں کو صدیق اکبر کی نظر سے دیکھو، ذرا ان ہاتھوں کو فاروق اعظم کی نظر سے دیکھو، ذرا ان ہاتھوں کو عثمان غنی کی نظر سے دیکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام بتا رہے تھے یہ ہاتھ معمولی سا ہاتھ نہیں ہے، ان ہاتھوں میں صدیق اکبر کی صداقت بھی ہے، ان ہاتھوں میں فاروق اعظم کی عدالت بھی ہے، ان ہاتھوں میں عثمان غنی کی سخاوت بھی ہے، ان ہاتھوں میں مولا علی کی شجاعت بھی ہے، ان ہاتھوں میں صحابہ کا تقدس بھی ہے، ان ہاتھوں میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء و مرسلین کا وقار بھی ہے۔ یہ ہاتھ نہیں ہے، مکمل نظام اسلام کی شان ہے۔
میرے آقا حسین بتا رہے تھے یہ ایک معمولی سا ہاتھ نہیں ہے، مکمل نظام اسلام کی شان ہے، اور جن ہاتھوں میں اللہ نے وقار اسلام عطا کیا ہے وہ ہاتھ کبھی ظالم و باطل کے سامنے نہیں دیں گے۔ بے شک بے شک۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے بتایا سر تو دے سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں دیں گے۔ امام نے احسان فرمایا جو آج ہم حق پر تقریر کہتے ہیں، بے شک۔ ورنہ آج ہم حق کی بولی نہیں بول پاتے۔ آج انصاف اڑ جاتا اگر امام ہاتھ دے دیے ہوتے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، ایک اور بات بتا دوں، آپ نے سب سے آخر میں کہے لوگوں کو ذہن دینا چاہ رہے تھے، اے لوگوں ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، ہمارے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کرو، بہت شدید ترین جرم تم کرنے جا رہے ہو۔ لیکن جب لوگوں نے نہ مانا تو آقا حسین نے کہا اگر نہیں مان رہے ہو تو لو میں تمہیں آوان و انصار دے رہا ہوں، ان کے خون سے اپنی تلوار کی پیاس بجھا لو۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب نہیں مانے تو آپ نے کہا لو میں تمہیں حر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں امام علی اکبر دے رہا ہوں، لو میں تمہیں قاسم دے رہا ہوں، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا، اس لیے کہ حر کا قاتل قاتل مومن ہے، عباس کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، لیکن مجھ تک پہنچنے میں جلدی نہ کرنا، اس لیے کہ میرا قاتل قاتل مومن نہیں قتل دین بن جائے گا، اس لیے کہ دی است حسین، دی پناہ است حسین، حسین دین ہے، دین کی پناہ ہے، اور قاتل مومن سنگین ترین جرم ہونے کے باوجود بھی میں نانا جان سے کہہ کر کے بخشوا سکتا ہوں، لیکن دین کے قاتل کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نے خطبہ دیا، اتمام حجت کیا، موقع دیا سنبھلنے کا، موقع دیا سدھرنے کا۔ جب ظالم نہیں سدھرے، شمر نے کہا مقابلے میں آ جائیں، تو حضرت امام علی اکبر خیمے میں گئے، نانا جان کا مقدس امامہ سر پر باندھا، نانا جان کے مقدس امامہ کو سر پر باندھا، نانا جان کے قبا کو پہنا، قبا پہنا، اور اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی ڈھال لی، اور اس وقت حضرت بی بی زینب ایک دوپٹہ نکالتی ہے ایک پوٹلی سے، نکالنے کے بعد کہتی ہے بھائی اسے پہچانتے ہو؟ آقا حسین فرماتے ہاں یہ میری والدہ کا دوپٹہ ہے، میری ماں خاتون جنت کا دوپٹہ ہے۔ اسے پٹکا بنایا اور کمر میں باندھ دیا بی بی زینب نے۔ اب اس کے بعد امام عالی مقام سارے لوگوں کو صبر و شکر کی تلقین کرتے ہیں، اور اس کے بعد میدان کی طرف نکلتے ہیں۔ بچی سکینہ آتی ہے، بابا جان آپ کے بنا میں کیسے سوؤں گی، بابا جان آپ مجھے چھوڑ کر کے نہ جائیں، آپ مجھے ایسے تنہا نہ چھوڑیں۔ حضرت امام عالی مقام صبر کی تلقین دیتے ہیں، بی بی زینب کے حوالے کیا ہے، اور اس کے بعد امام عالی مقام علی جدہ علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں۔ آج کونین کا سارا ظلم کربلا میں موجود ہے، آج مستقبل کا ظلم بھی کربلا میں ہے، ماضی کا ظلم بھی کربلا میں ہے۔ آپ دیکھیں ظلم کے جتنے تیور ہیں کربلا میں نظر آئیں گے، فرعونی تیور بھی کربلا میں نظر آئے گا، نمرودی تیور بھی کربلا میں نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں ابو لہبی تیور بھی کربلا میں نظر آئے گا، ابو جہلی تیور بھی کربلا میں نظر آئے گا، امیہ کا تیور بھی کربلا میں، عمر کا تیور کفر بھی کربلا میں نظر آئے گا۔ جب ایک طرف یہ سارے ظالم تیور نظر آئیں گے تو ایک طرف صبر و شکر کا تیور بھی نظر آئے گا۔ کربلا میں ایوبی صبر بھی موجود ہے، کربلا میں موسوی جلال بھی موجود ہے، کربلا میں عیسوی جمال بھی موجود ہے، کربلا میں یوسف کا حسن بھی موجود ہے، کربلا میں یحییٰ کی شہادت بھی موجود ہے۔ کربلا میں جب آپ نظر کریں گے تو حضرت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ حضرت آدم کی آدمیت بھی موجود ہے، نوح کی شجاعت بھی موجود ہے، ابراہیم کی خلت بھی موجود ہے، اسماعیل کا ذبح و اثار بھی موجود ہے، پیغمبر اسلام کی عظمت بھی موجود ہے۔ جب یہ سب کو اکٹھا کرتے ہیں تو امام حسین بنتے ہیں۔ جہاں ظلم و جبر کے سارے تیور موجود ہیں، وہیں پر صبر و شکر کے بھی سارے تیور موجود ہیں۔
امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام نکلتے ہیں، آخری سلام پیش کرتے ہیں کہ اتنے میں بیمار عابد بیمار اٹھتے ہیں تلوار کی ٹیک سے، پوری طاقت کو اکٹھا کرتے ہیں، بابا جان مجھے جانے دیں۔ حضرت امام علی مقام سینے سے لگاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا تمہیں نہیں جانا، اس لیے کہ تمہیں سے میری نسل چلنے والی ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام بتا رہے تھے کہ اسی بیٹے سے میری نسل چلنے والی ہے۔ آپ دیکھیں یزید کا نام و نشان نہیں، اس کی اولادوں کا نام و نشان نہیں، لیکن آپ بغداد میں دیکھیں تو حسین کا بیٹا نظر آئے گا، اجمیر میں دیکھیں تو حسین کا بیٹا نظر آئے گا، دیوا میں دیکھیں تو حسین کا بیٹا نظر آئے گا، ممبئی میں دیکھیں تو حسین کا بیٹا نظر آئے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جگہ حسین کا بیٹا نظر آئے گا۔ اتنی برکت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، مختصر یہ کہ حضرت عابد بیمار کو آپ بی بی زینب کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے بعد نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد باہر سے آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام میدان میں اتر پڑتے ہیں، صبر و رضا کا پیکر شہزادوں کو قربان کر کے اب میدان میں نکل آیا ہے۔ حضرت امام حسین پکار کے کہتے ہیں بھیجو اب جسے میرے مقابلے میں بھیجنا۔ ایک ایک کر کے بڑے بڑے پہلوانوں کو پہلے سے رکھا تھا، جب سارے قتل کر دیے امام علی مقام نے سارے کو، اس کے بعد چاروں طرف سے حملہ کرنے لگے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی تلوار چمکی، حیدر ذوالفقاری ہاتھ میں لیے ہوئے آپ گئے۔ بابا جان کی تلوار آپ نے جب تلوار چمکائی ہے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ تنہا امام کے ہاتھ میں ایک تنہا تلوار ہے، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کی تمام بجلیاں امام کے تلوار میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے تمام ستارے امام کے تلوار کی دھار میں سما گئی ہو، ایسا لگتا تھا کہ فاطمہ کا دودھ نیا خون بن کر کے امام کے بازو میں سما گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ حضرت علی کا خون امام علی مقام کے بازو میں نیا خون بن کر کے سما گیا ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایسا لگتا تھا کہ حضرت آدم کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھ گیا ہو، ایسا لگتا تھا کہ اجنہ دادے شجاعت دے رہے ہیں اور فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ حضرت امام علی مقام آگے بڑھتے ہیں اور اس کو گاجر مولیوں کی طرح یزیدی لشکر کو کاٹتے چلے جاتے ہیں۔ علی شیر خدا کا شیر نر، میں منا پر حملہ آور ہوا، میں منا صاف ہو گیا، میں سرا پر حملہ آور ہوا، میں سرا صاف ہو گیا، قلب پر حملہ کیا، قلب صاف ہو گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ تلوار جو شہزادوں کے شہادت سے بھی نہ رکی، وہ تلوار جو بھوک سے بھی نہ رکی، وہ تلوار پیاس سے بھی نہ رکی، اچانک وہ تلوار رک جاتی ہے۔ امام زخموں سے چور سواری سے نیچے آتے ہیں، اچانک وہ تلوار رک گئی۔ کیوں رکی؟ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہوا، تلوار رک گئی۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سجدے میں سر رکھتے ہیں۔ شمر نے سوچا اب یہی موقع اچھا ہے، صفت سنان نے سوچا اب یہی موقع اچھا ہے، انہیں قتل کر دو ورنہ یہ شیر پھر اٹھے گا، پھر مارے گا، اور یہ تاریخ بن جائے گی کہ 22,000 کا لشکر جرار کو ایک تنہا امام حسین نے کاٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظالموں نے موقع دیکھا، اس وقت امام علی مقام سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے۔ شمر ذی الجوشن یا صفت سنان نے حملہ کیا اور امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے سر مبارک کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی بہادری کو سلام، ان کی شجاعت کو سلام، ان کی جرأت کو سلام، ان کی ہمت کو سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام شہید ہوئے۔ سوچو اس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ وہ گلا کٹا جسے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چوما کرتے تھے، بوسہ لیا کرتے تھے، پتہ چلا بوسہ گاہے مصطفیٰ کو ظالموں نے کاٹ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ گلا جس گلے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے قطرے نکلے تھے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لوہاب دہن گزرا تھا، وہ گلا کاٹ دیا ظالموں نے۔ حضرت
عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھتی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی مبارک گرد و غبار سے بھرے ہوئے ہیں، اور آپ کے دست اقدس پر ایک شیشی ہے جس پر خون کے قطرے ہیں۔ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں آج ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا ہے، یہ میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، میرے حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے جو میں صبح سے جمع کر رہا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ نواسۂ رسول اللہ جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے، آج ظالموں نے انہیں شہید کر دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن شہید ہوتے ہوتے میرے امام نے یہ ذہن دیا ہے لوگوں جب بھی اسلام کے تحفظ کی باری آئے تو اپنی جان دے دینا، لیکن اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم 10 دن کا پروگرام کرتے ہیں عقیدت و محبت میں، امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی محبت میں، ان کی عقیدت میں، اور جیسے ہی 10 دن ختم ہوتا ہے پھر اس کے بعد معاملہ ویسے رہتا ہے جیسے کہ ہم 10 دن پہلے کے تھے۔ عزیزان گرامی، یہ رسمی طور پر پروگرام کرنا بند کرو۔ پروگرام جو کر رہے ہو کیوں کرتے ہو؟ تاکہ ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے ملے۔ امام علی مقام نے ہمیں کیا پیغام دیا؟ آخری وقت میں بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ ہم اور آپ ہیں، اذان کی آوازیں گونجتی رہتی ہے، ہم باہر موجود رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف۔ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے، تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں کامیابی دے، لیکن جہاں پر کامیابی ہے وہاں تم آ نہیں رہے ہو تو تمہیں کامیابی کیسے ملے گی؟ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام نے بتایا کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، نماز کی پابندی کرو۔ امام علی مقام کے جلسے میں آئے ہو، ان کے لیے محفل منعقد کیے ہو، امام علی مقام سے عقیدت رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، تو امام علی مقام بتا رہے ہیں میرے نانا جان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ واقعی تم محبت کرنے والے ہو، واقعی تم میرے نانا جان سے پیار کرنے والے ہو، واقعی تم حسینی ہو تو نماز کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں میں افضل ہے۔ نماز کی برکت سے تم ہمیشہ کامیاب رہو گے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی، دولت و ثروت بھی تمہارے قدموں میں آئے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظالموں نے صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ آپ کو شہید کیا، آپ کی شہادت کے بعد ظالموں نے تمام لاشوں کو میدان میں لے کر کے آئے۔ حضرت امام علی مقام، حضرت امام علی اصغر، حضرت امام قاسم اور تمام لاشوں کے اوپر سے گھوڑے دوڑائے گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ شہید کیا، وہ ظالم تمام لاشوں کو باہر لا کر کے لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے، اور اس کے بعد بیویوں کی چادریں چھین لی، خیمے میں آگ لگا دی۔ تمام شہزادیاں جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، ان شہزادیوں کے سر سے چادریں کھینچ لی، اور حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں جو بالی تھی اس بالی کو بھی ظالم نے چھین لیا۔ جب اس بالی کو چھینا ہے تو آپ کے کان کٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھے ظالموں نے کیسا ظلم کیا تھا کربلا میں۔ اس وقت امام علی مقام کی جب شہادت ہوئی، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ آج بھی جو شفق میں سرخی آتی ہے وہ امام علی مقام کی شہادت سے پہلے نہیں تھا، واقع کربلا سے پہلے وہ سرخی نہیں تھی۔ مورخین لکھتے ہیں واقع کربلا کے بعد 3 مہینے یا 6 مہینے تک آسمان سرخ رہا، پھر دھیرے 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 وہی سرخی باقی رہی جو آج شفق میں نظر آتی ہے۔ ہم اور آپ سال میں ایک بار امام علی مقام کا ذکر کرتے ہیں،
یہاں تو پروردگار عالم قدرت روزانہ اس سرخی کے ذریعے امام کا ذکر کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے لاش مبارک پر اور تمام شہزادوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، بیویوں کو خیمے سے نکال کر کے باہر کر دیا گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں موجود ہیں، رات کی تاریکی ہوتی ہے، چونکہ ادھر خیمے میں آگ لگا دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کا جھولا بھی چھین لیا گیا۔ امام زین العابدین چمڑے کے بستر میں لیٹے ہوئے تھے، بیمار تھے، اس چمڑے کے بستر کو بھی ظالموں نے چھین لیا۔ کھلے آسمان کے نیچے بیویاں موجود ہیں، حضرت بی بی زینب موجود ہے کہ اچانک کیا سنتی ہے کہ ایک سسکنے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت بی بی زینب ادھر ادھر دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ ایک لاش پڑی ہے، اس لاش کے سینے میں اپنا سر رکھ کر کے حضرت سکینہ زارو قطار رو رہی ہے۔ آپ کو لاش دیکھ کر کے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کس کا ہے، یہ کن کا جسم مبارک ہے۔ آپ نے کہا بچی سکینہ تمہیں کیسے معلوم، تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ کہا میں آواز دے رہی تھی بابا جان آپ کہاں ہو، مجھے سونا ہے، آپ کے سینے میں میں سوتی ہوں۔ اتنے میں آواز آئی بیٹی آؤ آؤ، میں یہاں موجود ہوں، آواز آئی ہے میں یہاں آ گئی، یہ میرے بابا جان ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت بی بی زینب گود میں اٹھاتی ہے، اس کے بعد صبر کی تلقین کرتی ہے، کہتی ہے بیبی بچی جو چلے جاتے ہیں وہ دوبارہ واپس نہیں آتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ مقدس قافلے جب 11 محرم کی صبح نمودار ہوتی ہے تو اس کے بعد نیزے میں سارے شہیدوں کے سروں کو رکھ کر کے اور تمام بیویوں کو جن کے سروں کے دوپٹے کو کبھی غیر محرم نے نہیں دیکھا، ان کے آج سر کھلے ہوئے تھے، بی بی زینب نے کہا اپنے اپنے بالوں کو اپنے اپنے چہرے میں ڈال لو۔ اللہ نے اتنے بڑے بڑے بال عطا کیے ہیں، تمام بیویاں اپنے بالوں کو اپنے چہرے پر ڈال لیتی ہیں۔ اس کے بعد یہ قافلہ وہاں سے عمر ابن سعد خولی بن یزید کو لے کر کے بھیجتا ہے، خولی اور لوگوں اور سپاہیوں کو لے کر کے وہاں سے کوفہ بھیجتا ہے ابن زیاد کے پاس، اور عمر ابن سعد وہیں رک جاتا ہے۔ رکنے کے بعد جب یہ قافلہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس نے اپنے مقتولین کی لاشوں کو جمع کیا اور اس کے بعد جنازہ پڑھی، اس کے بعد سب کو دفن کیا۔ ادھر تمام خاندان مصطفیٰ کے چشم و چراغوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ بغل میں کچھ دور میں ایک گاؤں ہے، بنو اسد کے لوگ وہاں پر رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد جن کی پہچان ہوتی گئی ان کو دفن کرتے چلے گئے، جن کی پہچان نہ ہو سکی ان سب کو ایک ہی قبر میں دفن کیا۔ ادھر کوفہ کی زمین کی طرف ابن زیاد کی طرف یہ چھوٹا سا قافلہ گیا، رات کی تاریکی ہو گئی تھی، کوفہ کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو لوگوں نے کہا ابھی ان سروں کو اپنے اپنے گھروں میں رکھ لو، جب صبح کی سفیدی نمودار ہوگی تاکہ لوگ دیکھیں، معاذ اللہ رب العالمین ان لوگوں نے کہا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ باغیوں کا انجام کیا ہوتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام علی مقام علی جدہ و علیہ السلام کے سر انور کو خولی لے گیا اپنے گھر میں، اور لے جانے کے بعد اس کی بیوی پوچھتی ہے 3 دن سے تم کہاں غائب تھے؟ جس کا نام نوار تھا، جب پوچھتی ہے تو اس نے کہا میں تمہارے لیے بڑا عظیم تحفہ لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کیا تحفہ لائے ہو؟ کہا حسین بن علی کا سر لے کر کے آیا ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کم بخت تم نے یہ کیا کیا؟ نواسہ رسول اللہ کے سر کو تن اقدس سے جدا کر کے ان کا سر لے کر کے آیا ہے۔ لوگ تو سونے لے کر کے آتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، زیورات لے کر کے آتے ہیں، چاندی لے کر کے آتے ہیں، تم نے یہ کیا کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، خولی نے کہا یہ سب سے بڑا عظیم تحفہ ہے تمہارے لیے۔ اس عورت نے کہا، نوار نے، اگر رات کی تاریکی نہیں ہوتی تو میں اس وقت تمہارے گھر سے چلی جاتی۔ دیکھو جو امام علی مقام کے باغی تھے ان کی بیویوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آج جو لوگ
یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، وہ اس سے سبق حاصل کرے۔ ان کی بیویوں نے بھی اسے ساتھ چھوڑ کر کے چلی گئی، اور وہ یہ کہتی ہے تمہارے ساتھ اب میرا سونا حرام ہو گیا، اب میں تمہارے بستر پر نہیں سو سکتی۔ رات کی تاریکی تھی، جہاں پر خولی نے لے جا کر کے سر مبارک کو رکھا تھا، خولی کی بیوی نوار جا کر کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ کھڑی ہونے کے بعد درود و سلام، صلاۃ و سلام کا ہدیہ پیش کرتی ہے، تو کیا دیکھتی ہے؟ ایک نور کی چمک نکلتی ہے، انوار نکلتا ہے، سر مبارک سے لے کر کے آسمان تک وہ نور ہی نور جگمگاتا نظر آتا ہے۔ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کہ سر انور سے نور جگمگا رہا تھا۔ مختصر یہ کہ صبح ہوئی، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے اپنے اپنے گھروں سے سر کو لے کر کے آئے، اور آنے کے بعد ابن زیاد کے پاس لے کر کے پہنچتے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس پہنچنا تھا، ابن زیاد کے سامنے امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا جاتا ہے۔ ابن زیاد ادھر ادھر دیکھتا ہے تو حضرت بی بی زینب، جن کا بال چہرے کے اوپر تھا، پہچان نہ سکا، کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کوئی آواز نہ دی۔ دوسری بار کہا یہ کون ہے؟ آپ نے کوئی آواز نہ دی۔ تیسری بار کہا یہ کون ہے؟ تو کوفہ کی کچھ عورتیں ان کے ساتھ ہو گئی تھیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ بی بی زینب ہے، امام حسین کی بہن ہے۔ اس کے بعد عابد بیمار کی طرف نظر پڑتی ہے، کہا یہ لڑکا کیسے بچ گیا؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابھی بچہ ہے۔ مولانا حسن رضا بریلوی لکھتے ہیں، ظالموں نے یہ کہا یہ بچہ ہے، دیکھو یہ بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ ایسا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری زبان میں اتنی طاقت نہیں کہ اس حوالے سے میں بیان کر سکوں، بس یوں سمجھو کہ مولانا حسن رضا بریلوی نے کہا کہ ظالم نے کہا کہ دیکھو یہ بالغ ہے کہ نابالغ ہے۔ جب بتایا گیا کہ یہ بالغ ہے تو کہا اسے بھی شہید کر دو، اسے بھی نہ چھوڑو۔ اس وقت حضرت بی بی زینب کھڑی ہو گئی، امام زین العابدین کو گلے سے لگایا اور کہا ظالم، انہیں شہید کرنے سے پہلے میرے گلے میں چھری چلانی ہوگی، میرے گلے میں تلوار چلانا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مختصر یہ کہ اس کے بعد وہ امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام کے لبہائے مبارک پر اور آپ کے سر انور پر چھڑی سے ٹھوکر مارنے لگا۔ اتنے میں وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت زید ابن ارقم موجود تھے، حضرت زید ابن ارقم موجود تھے۔ وہ کھڑے ہوئے، کہا او ظالم، یہ تو نے کیا کر رہا، یہ تو نے کیا کیا؟ نواسہ رسول اللہ کا سر قلم کر کے منگوایا اور اس کے بعد چھڑی سے تم ٹھوکر مار رہے ہو؟ ارے میں نے دیکھا ہے کہ اس لب پر، اس ہونٹ پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بوسہ لیا کرتے تھے، بار بار چوما کرتے تھے۔ ابن زیاد نے کہا او بڈھے، اگر تو بوڑھا نہیں ہوتا تو تجھے یہیں پر قتل کر دیتا۔ حضرت زید ابن ارقم جو بوڑھے ہو چکے تھے، صحابی رسول ہیں، وہ اٹھے وہاں سے، اور اٹھنے کے بعد کہا اے عرب کے لوگوں، تم نے امام علی مقام نواسہ رسول اللہ کے شہید کر دیا اور ابن مرجانہ کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، یاد رکھو یہ اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو بڑھاوا دے گا۔ اور وہاں سے اٹھتے ہیں حضرت زید ابن ارقم اور باہر چلے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ابن زیاد حکم دیتا ہے کہ کوفے کی جامع مسجد میں چلو۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد نقل کفر کفر نباشد، کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کذاب ابن کذاب اپنے انجام کو پہنچا۔ اتنے میں ایک نابینا تھے وہاں پر، محب اہل بیت تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بہت ضعیف تھے، کانپ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا او ظالم، تو کذاب ابن کذاب ہے، یہ تو نواسہ رسول اللہ ہے، یہ سچے ہیں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے، وہ وہاں سے نکلنا ہی چاہتے ہیں کہ سپاہیوں سے کہہ کر کے انہیں گھیر لیتا ہے اور انہیں بھی قتل کروا دیتا ہے۔ یہاں بھی ایک شہادت ہوتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد وہاں سے ابن زیاد اونٹوں کی ننگی پشت پر تمام شہزادیوں کو بٹھاتا ہے اور حضرت امام علی مقام اور تمام شہزادوں کے سر انور کو نیزے پر بلند کر کے کہتا ہے اسے دمشق لے جاؤ یزید کے پاس۔ اب
موقع رہا تو پھر اس کے آگے کی گفتگو ہوگی. آج یہیں تک. پروردگار عالم ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نواسۂ رسول اللہ نے کربلا کے میدان سے جو ہمیں پیغام دیا ہے ہمیں اسے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فداک ہے یا رسول اللہ، فداک ہے یا حبیب اللہ.